نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی اہم ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت سارے دوست احباب بہنیں مائیں بیٹیاں بار بار ان باکس میں لکھتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، اور یہ ایک میسیج بار بار دیتے ہیں، ایک بات کو بار بار کرتے ہیں کہ دانت میں پیلا پن یا دانت میں انفیکشن یا دانت کمزور۔ اب اتنے سارے تیت سے ریلیٹڈ سوالات جب آتے ہیں تو سوچا کیوں نہ ایک ہی مجموعی طور پہ ویڈیو بنا دی جائے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، بہت ہی اچھی ہونے جا رہی ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس دینے جا رہا ہوں۔ اور میں نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے یا ان نسخہ جات کو آگے کسی کو بتانے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ جب آپ یہ خود عمل کر لیں اور آپ کو لگے کہ یہ فائدے مند رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ خود نہ صرف اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں گے بلکہ بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے، اور تمام دوست احباب، رشتہ داروں کو، سب کو یہ ایک نیک نیتی کا پیغام، یہ نسخہ جات اور یہ ریمیڈی اور یہ ٹریٹمنٹ شیئر کریں گے۔ تو جب آپ شیئر کریں گے تو وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے، اور امت محمدیہ ہی نہیں، اللہ کے بندوں کی، مسلمان بھائیوں کی اور تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ جب اس چیزوں کو لوگوں کو بتائیں گے، جب آپ کو خود فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی بات کیوں چھوڑو گے۔ آ جاتے ہیں ویڈیو کے جو ٹاپک ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ کوئی چیز چباتے تو نہیں رہتے۔ فار ایگزامپل پین منہ میں لے کے، کوئی میٹل کی چیز لے کے، کوئی چابی لے کے، کوئی کی چین لے کے آپ چباتے تو نہیں رہتے ہیں۔ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کے دانتوں کی کوڈنگ خراب ہو جاتی ہے، آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ ان میں جو سینسیٹیوٹی کا ایک نسیں ہوتی ہیں باریک باریک، جو آپ کے دانتوں کو طاقت، آکسیجن، منرلز، فیٹ، گلوکوز پہنچا رہی ہوتی ہیں، وہ نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جو کیپلریولز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں پھر۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا بھائی آپ میٹل کی چیز تو نہیں چبا رہے، آپ کوئی پلاسٹک تو نہیں چبا رہے، آپ ناخن تو نہیں چبا رہے، آپ کھال تو نہیں چبا رہے، آپ کوئی بھی اس طرح کی پین تو نہیں چبا رہے، کوئی بھی چیز نہیں چبا رہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پہلے مسئلے کی طرف۔ اچھا جی، پہلا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ دانت چمکدار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کل میری شادی ہے، ایک لڑکا بھاگتا ہوا کلینک میں آیا، بچی آئی، ڈاکٹر صاحب اگلے ہفتے میری شادی ہے، میں کیا کروں؟ کیا میں ڈینٹسٹ سے دانت گھسوا لوں؟ نہیں جناب، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوٹنگ بنائی ہے، قدرتی دانت بنائے، اس کو گھسوانا نہیں ہے، اس کو پالش نہیں کروانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کر لینا ہے، آپ نے کھانے کا سوڈا لے لینا ہے۔ جی ہاں، آپ کھانے کا سوڈا لے لیں گے یا لے لیں گے، کوئی بھی مرد یا خواتین دونوں کے لیے یکساں مفید۔ کھانے کا سوڈا اپنا ٹوتھ برش جو ہوگا اس کے اوپر، ٹوتھ برش کے اوپر کھانے کا سوڈا چھڑکیں گے، اور اس کے اوپر کوارٹر لیمو۔ اچھا لیمو تو بڑے بڑے لیمو آنے لگے ہیں بھائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو آرٹیفیشیل چیز کا زمانہ ہے جو پہلے دنیا بھر میں ہوا کرتی تھی، اب وہ پاکستان میں بھی ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے نارمل سائز کا اوریجنل لیمو لے رہا ہے، آپ نے جویری نہیں لینی، آپ نے لیمو لینا ہے۔ لیمو جو اتنے سائز کا اسٹینڈرڈ سائز کا لیمو ہوتا ہے، آدھے سے آدھا، کوارٹر، 4 حصے کریں، اور کوارٹر حصہ آپ نے اس میٹھے کھانے کے سوڈے کے اوپر جو ٹوتھ برش پہ آپ نے چھڑکا تھا اس کے اوپر چھڑک دینا ہے اس کا رس، اور فوراً، کیونکہ اس میں بول بننے لگیں گے، اس میں جھاگ آنے لگیں گے، فوراً آپ نے ٹوتھ برش کر لینا ہے، اور یہ آپ نے 5 منٹ تک اپنے دانتوں کو رگڑنا ہے۔ اگلے 5 منٹ بعد ٹوتھ برش کو پانی سے صاف کر کے اس کو صاف کر لینا ہے بالکل۔ آپ کا 90% دانتوں میں چمک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیلاہٹ، دھبے، وائٹ دھبے، براؤن دھبے، پان کے دھبے، اس کے دھبے، اس کے دھبے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی، لیمو کا روزانہ استعمال بہتر نہیں ہے۔
لیمو کا روزانہ استعمال بہتر نہیں ہے، تو آپ نے لیمو صرف ایک دن استعمال کرنا ہے، زیادہ ہو 3 دن میں ایک مرتبہ، بہتر یہ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں، مہینے میں 4 بار انف، لائف ٹائم۔ یقین کیجئے آپ کے دانت بہت بہتر ہو جائیں گے۔ فیملی کے ساتھ آج ہماری بیٹی فاطمہ کی برتھ ڈے ہے اور ہم آئے ہوئے ہیں ڈریم ورلڈ، مگر ہم آج بھی آپ کی خدمت کا کام کر رہے ہیں کیونکہ پھر موقع نہیں مل پاتا۔ چلے جی، دوسرا نسخہ نوٹ فرما لیجیے۔ اب مریض کہتا ہے کہ میرے دانت ہل رہے ہیں، مسوڑوں میں خون آ رہا ہے، انفیکشن ہو رہے ہیں، منہ میں بدبو آ رہی ہے، گلن کی، سڑن کی، اس کے لیے کیا کرنا ہے جناب؟ اس کا نسخہ بھی بہت ہی آسان ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دانت برش کرنے ہیں، لازمی کرنے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے لاہوری نمک، پنک سالٹ لینا ہے، سمندری نمک نہیں لینا۔ سرسوں کا تیل لینا ہے، سرسوں کے تیل کے اندر، پیلی سرسوں کے اندر نمک ملا کے ہلکا سا گرم کر لیں اس چمچ کو، اور اس کو آپ نے اپنے ٹوتھ برش پہ لگایا اور دانت صاف کر لیے رات سونے سے پہلے، اور صبح نہار منہ فاسٹنگ میں 2 ٹائم آپ نے دانت لازمی صاف کرنے اپنے تینوں چاروں مسائل کے لیے، دانتوں کے جتنے مسائل ہیں سب کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ روزانہ اب آپ نے کسی بھی مہنگے ٹوتھ پیسٹ کو نہیں آزمانا، کوشش کیجئے کہ آپ کیا کریں گے، پنک سالٹ، اور کیا کریں گے آپ، سرسوں کا تیل، دونوں ہم وزن لے کے ایک چمچ کو چولہے پہ گرم کر لیں گے، ہلکا گرم کر کے ٹوتھ برش پہ لگا کے آپ نے دانت صاف کرنے، آپ کے تینوں چاروں مسائل دانتوں کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب انفیکشن کی ہم صرف بات کر لیتے ہیں، آدھا انفیکشن تو ایسے ٹھیک ہو گیا، جو یہ یوز کر رہے ہیں ان کو تو انفیکشن ہونا نہیں ہے، جو نہیں کر رہے ہیں ان کو ہونا ہے انفیکشن، تو اب جب یہ یوز کریں گے تو انفیکشن بند ہو جائے گا۔ دوسرا کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں، یہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اجوائن باریک پسی ہوئی 1 چٹکی چھڑک دینی ہے ٹوتھ برش پر، اور آپ نے صبح نہار منہ رات سوتے وقت 1 ہفتے کر لیں، رزلٹ تو پہلے ہی دن آ جائے گا۔ 1 ہفتے میں تمام انفیکشن، دانتوں کا ہلنا، گلن، سڑن سب ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں، دانتوں کو چمکانے کا بھی، اس کے انفیکشن سے بچنے کا بھی، منہ میں بدبو سے بچنے کا بھی۔ آپ نے لونگ 1 چٹکی، آپ نے دار چینی 1 چٹکی باریک پسی ہوئی، موٹا دانہ نہ ہو، نقصان کرے گا، کسی بھی ٹوتھ پیسٹ پہ، یا پنک سالٹ سرسوں کے تیل ملے پہ جو ٹوتھ پیسٹ پہ لگایا اس پہ چھڑکنا ہے، اور صبح نہار منہ رات سوتے ہوئے برش کرنے۔ یقین کریں دعائیں دیں گے، دعائیں دیں گے۔ آج آپ کی تمام دانتوں کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں، تمام چیزیں آپ کو بتا دی۔ یقین کریں کوئی مہنگے آپ کو ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس نسخوں سے فائدہ ہو تو آپ نے دعاؤں میں رکھنا ہے، دعاؤں میں کیا رکھنا ہے؟ ڈاکٹر فہیم کو یاد رکھنا ہے، کیا دعا کرنی ہے؟ ایمان پہ خاتمہ، اور اسی طرح ڈاکٹر فہیم خدمت خلق کرتا رہے۔ جزاک اللہ، کثیرہ جزاک اللہ۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بتائیں، مشکل میں تو ہم کسی کو ڈالتے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔